بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ حوثیوں کا تل ابیب کے نواحی شہر میں کامیاب ڈرون حملے کا دعویٰ۔ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے نواحی شہر یافا کے ایک کلیدی ہدف پر حملے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساری کا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ یافا میں ایک کلیدی ہدف کو ڈرون طیاروں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ اس سے قبل اسرائیلی حملے کا سدباب کرتا ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ جب تک اسرائیل غزہ اور لبنان پر حملے کرنا بند نہیں کر دیتا، ہماری کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اسرائیلی حملوں کے دوران ایرانی وزیر خارجہ بیروت پہنچ گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بیروت پہنچ کر لبنانی وزیر اعظم نجیب مکاتی سے ملاقات کی اور اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں لبنان کی استقامت، حکومت اور ملت کی حمایت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ وہ لبنان کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ایران ہمیشہ لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم دوسری علاقائی حکومتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ لبنان کے لیے اپنی حمایت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، خاص طور پر اسرائیلی حکومت کے حملے کے دوران وہ حمایت کریں۔ ایران نے اہم اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کے میزائل حملوں کے جواب میں کسی قسم کی بھی کارروائی کی تو وہ اس کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کی نیم سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی کا اہم بیان جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے سخت موقف اپنایا۔ علی فدوی کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو تہران اسرائیلی توانائی اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ایسی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے توانائی کے تمام ذرائع تنصیبات اور تمام ریفائنریوں گیس فیلڈ کو نشانہ بنائیں گے۔ شہید حسن نصر اللہ کی بیروت میں انتہائی رازداری کے ساتھ خفیہ مقام پر امانتاً تدفین کر دی گئی۔ اس بارے میں العربیہ ٹی وی نے جمعے کو حزب اللہ کے قریبی ذرائع سے بتایا کہ حزب اللہ کے شہید سربراہ سید حسن نصر اللہ کی خفیہ مقام پر عارضی طور پر امانتاً اس وقت تک کے لیے تدفین کی گئی ہے جب تک حالات عوامی اجتماع کی اجازت دیں گے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ عوامی جنازے کا اجتماع کرنا ناممکن تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ اسرائیل سوگواروں اور ان کی تدفین کی جگہ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ کو اسرائیل نے 27 ستمبر کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا تھا۔ روس کا بڑا اقدام، طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ۔ روس کی وزارت خارجہ نے صدر ولادیمیر پوٹن کی ہدایت پر طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا۔ روس کی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ اعلیٰ سطح پر لیا گیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے بتایا کہ اس فیصلے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف قانونی طریقہ کار پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امریکی جنرل نے روس کی برتری کا اعتراف کر لیا۔ امریکی فوج کے سابق جنرل نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ F-16 لڑاکا طیارے روسی فوجی طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے سابق جنرل نے اپنے ایک انٹرویو میں روس کی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ یوکرین نے جو F-16 طیارے اپنے اتحادیوں سے حاصل کیے ہیں وہ جنگی صلاحیتوں کے لحاظ سے روسی فوجی طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنرل ڈیوس کا مزید کہنا تھا کہ F-16 لڑاکا طیاروں میں رینج اور دیکھنے کی صلاحیت میں کمزوری کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل ہیں اور ان طیاروں پر ہم جو بہترین سسٹم لگا سکتے ہیں وہ بھی انہیں روسی طیاروں سے برتر نہیں بنا سکتے۔
حماس کے اسرائیل پر حملے رد عمل میں تھے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ حماس کے حملے رد عمل میں تھے۔ یہ ایک کہانی کا نیا باب ہے جو طویل عرصہ پہلے شروع ہوا تھا اور شروع کرنے والے حماس نہیں تھے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جوزف بوریل نے اسرائیل کو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس پر ملک میں داخلے پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ قرار دیا۔ شمالی کوریا نے دشمن کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے دی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ دشمن کی جانب سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ شمالی کوریا کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کی جانب سے شمالی کوریا کو ختم کرنے کی دھمکی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صدر یون سک یول کا بیان بتاتا ہے کہ کون خطے میں امن اور سکون نہیں چاہتا۔ اس سے قبل جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے بھی ایک بیان میں اپنے شمالی کورین ہم منصب کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوج کی جانب سے بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ برٹش ایئر ویز کی لندن سے تل ابیب پروازیں اکتوبر کے آخر تک معطل۔ برٹش ایئر ویز کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث اس نے رواں ماہ کے آخر تک لندن سے تل ابیب کی سروس معطل کر دی گئی ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ ہم نے ہفتہ 26 اکتوبر 2024 تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا انتظامی فیصلہ کیا ہے۔ ایئر لائن ہیتھرو سے تل ابیب کے لیے روزانہ واپسی کی پرواز چلاتی تھی۔ انطونیو گوتریس پر اسرائیلی پابندی اقوام متحدہ نے سیاسی عمل قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی کو سیاسی عمل قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پر پابندی سیاسی ہے۔ ویانا کنونشن کے تحت ایک ملک دوسرے کے سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے سکتا ہے، مگر عالمی تنظیم خصوصاً اقوام متحدہ کو عملے پر پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ان کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ G7 ممالک نے مشرق وسطی میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ G7 ممالک نے مشرق وسطی میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو ملک کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ G7 ممالک نے اسرائیل پر ایرانی حملے پر اظہار تشویش کیا۔ تفصیلات کے مطابق G7 ممالک کی جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے حملے کے جواب میں اسرائیلی کارروائی سے خطے میں مزید کشیدگی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ G7 ممالک نے بین الاقوامی تعاون اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیل مشترکہ دشمن امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ امت مسلمہ کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تہران میں 5 سال بعد نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ نماز جمعہ میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آیت اللہ خامنائی نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور لبنان میں حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت پر دونوں رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آیت اللہ خامنائی نے سورہ العصر تلاوت کی اور حق پر صبر اور استحکامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کو ایس سی او سمٹ میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیج دیا تھا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگا۔ دوسری جانب سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کو مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ ایس سی او کانفرنس بہت اہم ہے۔ عمران خان نے عوام کو احتجاج کے لیے ڈی چوک پہنچنے کا پیغام دے دیا۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ اپنی آزادی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گھبرائیں نہیں اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹیں۔ آزادی کی تحریک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنے لوگ اور ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب پرامن احتجاج کے لیے ڈی چوک اسلام آباد پہنچیں۔ فلسطین کے مسئلے پر وزیر اعظم نے آل پارٹی کانفرنس طلب کر لی۔ ملکی سیاسی حالات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے آل پارٹی کانفرنس طلب کر لی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ آل پارٹی کانفرنس 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی، جس میں تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اطلاعات ہیں کہ کانفرنس میں مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، برہان انٹرچینج، ڈی چوک اور فیض آباد پر شدید شیلنگ، درجنوں کارکنان گرفتار۔ ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے احتجاج پر انتظامیہ نے اسلام آباد آنے والے تمام راستے بند کر دیے، جس کے سبب راولپنڈی سے اسلام آباد کا رابطہ ختم ہو گیا۔ برہان انٹرچینج پر کے پی کے سے آئے قافلے، ڈی چوک اور فیض آباد پر پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنان پر شیلنگ کرتے ہوئے متعدد کو گرفتار بھی کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر انتظامیہ نے اسلام آباد والے تمام راستے بند کر رکھے ہیں، جس کے سبب پنڈی بھی جڑواں شہر اسلام آباد سے کٹ چکا ہے اور جگہ جگہ کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں، ٹرک کھڑے کر دیے گئے ہیں اور پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے 4 شہروں میں دفعہ 144 نافذ رینجر طلب کر لی گئی۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگودا میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق لاہور، راولپنڈی اور اٹک میں رینجر طلب کی گئی ہے۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لاہور میں 5 اکتوبر کے لیے رینجرز کی 3 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی حراست میں لے لیا۔ دونوں کو ڈی چوک سے حراست میں لیا گیا اور تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب ڈی سی اسلام آباد نے ڈی چوک کا دورہ کیا۔ عرفان نواز میمن نے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تک ہم نے 200 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مظاہرین کے ساتھ بھرپور طریقے سے نمٹا جائے گا۔ پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاکستانی فوج کی تعیناتی کے احکامات جاری کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ جان و مال کے تحفظ اور امن برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا گشت شروع ہو چکا ہے۔ کسی بھی شرپسند کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% کا بڑا اضافہ۔ برطانیہ میں خام تیل کی قیمت $77.48 فی بیرل ہوگی۔ امریکہ میں خام تیل کی قیمت $73.65 فی بیرل ہوگی۔ دوسری جانب ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں جاری مالی سال کی پہلی سماہی میں سالانہ بنیادوں پر 3% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔